میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید از بیہائنڈ اٹ. اتنا بڑا فیصلہ ہے شوکت صدیقی کا، آپ نے کیا اکاؤنٹیبلٹی کی؟ میں فارمر چیف جسٹسز بھی انوالوڈ ہیں. تحریک انصاف کی کمیٹی اگر آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل، وہ صرف ہمیں کہہ دیں کہ جی ہمیں اپروچ کریں، ہم ان کو اپروچ کر لیں. سوائے 3 پارٹیوں کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم الائنس کر سکتے ہیں. اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. امیر المومنین کو لانے کا اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کر رہے تھے. صنعت کار رو رہا تھا، دکاندار رو رہا تھا، آپ کاشتکار رو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر آج پھر بھرپور سماعت ہوئی. چیف جسٹس آف پاکستان ماضی کے ریفرنس بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ عدلیہ کے اندر سے بھی مداخلت کی بات کر رہے تھے، لیکن کچھ ججز حضرات صرف اب کے واقعات پر فوکس کیے ہوئے تھے. جمہوریت تو ہے ہی نام بات چیت کا، مذاکرات کے دروازے بند نہ کرنے کا. مذاکرات کی بازگشت ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے چوائس کے ایکٹرز کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل پھر ابھر کر سامنے آ گئے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کراچی گئے تھے تو عوام کے راستوں میں آنے والی رکاوٹیں ہٹانے کا انہوں نے حکم دیا تھا. ساتھ ساتھ کراچی میں سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں. ہم ان تمام امور پر بات کریں گے. انتہائی معزز مہمان آج ہمارے روبرو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ فیڈرل منسٹر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لے آئے. آپ آتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. پہلے تو ذرا کراچی کے مسائل پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. رکاوٹیں ختم کرنے کا حکم چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا ہے، تو یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ہٹا دی جائیں گی؟ پہلی بات تو یہ رکاوٹیں کس نے قائم کی ہیں اور کون قائم کرتا رہتا ہے. عدالتوں کے ایسے 20 فیصلے آ چکے ہیں، تو عدالتوں کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کرانا کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. اور کراچی کے معاملہ، کراچی پاکستان کی کے ریونیو کا بھی تمام 50 سال کے ڈائریکٹلی کراچی کے پر قدم قدم پر کانٹے بچھانے اور راستے روکنے اور رکاوٹیں ڈالنے اور کوٹا لگانے اور اس کی ریپریزنٹیشن کم دکھانے، اس کو کم گننے اور زیادہ ٹیکس، کم وسائل کے باوجود کراچی بھی 60-65% دیتا ہے پاکستان کا. تو سب سے بڑا تو جو سو موٹو ایکشن ہے نا، وہ کراچی بھی لینا چاہیے اعلیٰ عدالتوں کو. کراچی ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. آپ ابھی اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے بھائی ایسا کیا کرنا چاہیے کراچی کے ساتھ. کراچی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح پنجاب حکومت اپنے دارالخلافہ لاہور کے ساتھ کرتی ہے، جیسے کے پی کے حکومت اپنے دارالخلافہ پشاور کے ساتھ کرتی ہے، تو ویسے ہی سلوک کراچی کو بھی حقدار ہے، بلکہ اس سے زیادہ والا ہے. کیونکہ کوئی پشاور اپنے صوبے کا 97% بجٹ کر کے نہیں دیتا ہے، نہ ہی لاہور جو ہے پنجاب کے بجٹ کا 97% کر کے دیتا ہے، کراچی دیتا ہے. کراچی کی بدنصیبی یہ ہے اور اس کی پوری تاریخ یہ ہے کہ جس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے، کراچی بائی ڈیفالٹ نہیں، بائی ڈیزائن اس کے حالات خراب کیے گئے ہیں، اس کو تباہ کیا گیا ہے، اس کو برباد کیا گیا ہے اور اس کے وسائل کو بے پناہ لوٹا گیا. کراچی کا مسئلہ اس کے مسائل نہیں ہے، اس کے وسائل ہیں. جو رکاوٹوں پر آپ نے بات کی کہ کیوں لگائے جاتے ہیں، ایک آرگیومنٹ آیا اس حکم نامے کے بعد. کچھ میں نے وزراء سے بھی بات کی، سندھ کے وزراء سے، وہ لاجک دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ابھی ایک صاحب نے میرے ہی شو میں ایگزامپل دی کہ پچھلے ہفتے جیپنیز پر اٹیک ہوا وہاں پر، تو جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا. اچھا، ماشاءاللہ سیکیورٹی کے سارے مسائل محفوظ ترین علاقے میں ہی ہیں، جہاں پہ یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، جہاں پر اسمبلیاں ہیں، جہاں پہ یہ قابض حکمران رہتے ہیں. وہاں پر جو وہ سیف سٹی کا پلان بھی وہیں تیار ہو رہا ہے. جہاں جرائم ہوتے ہیں نا بھائی، وہاں کریں. آپ تو اپنے آپ کو ہی محفوظ کیے چلے جا رہے ہیں. جو جاپانیوں کا ہوا اس جگہ پہ تھوڑی ہوا جہاں آپ نے رکاوٹیں لگائی ہوئی تھی، وہ تو لانڈی میں ہوا ہے.
جہاں آپ جس پہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، جہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، جہاں بہت بڑا انڈسٹریل علاقے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی میدان جنگ میں آئے ہوئے. تو جو یہ کراچی کو سے تقریباً 15 سال میں موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو 22,000 ارب ملے. 22,000 ارب روپے. یہ وہ فگر ہے جس کو کہ خود وہاں کے وزیر اعلیٰ. یہ ڈویزیبل پول کا ہے جو مرکز کے پاس آیا. جی مرکز کے نیشنل فائنانس کمیشن سے. یہ وہ وائٹ منی ہے. میں بلیک منی کی بات نہیں کر رہا، میں کرپشن والی منی کی بات نہیں کر رہا، میں کرائم والی منی کی بات. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ ہاں، میں انڈر ورلڈ کے ذریعے بنائے گئے پیسوں کی بات نہیں کر رہا، زمینوں پر قبضے اور زمینیں بیچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو 50-60 ہزار ارب کا نسخہ ہے. اچھا، اس میں پھر یہ بھی تو لاجک ہو سکتا ہے نا. آپ نے فرمایا کہ محفوظ علاقے ہیں. محفوظ پھر اسی وجہ سے ہوئے کہ رکاوٹیں ہیں، وہاں جاتے ہوئے لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے. پورے کراچی شہر میں تو تلاشی نہیں لی جا سکتی. پھر اگر یہی فارمولہ تو آپ ہر طرف لگائیے نا. پھر آپ نے ان جاپانیوں کے ساتھ چلانا چاہیے تھا نا اپنی پولیس کی موبائلز وغیرہ. ان کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ غیر ملکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں؟ اور کراچی سے آپ بھگائیں گے لوگوں کو. اگر یہ بھی چلا گیا تو پھر کریں گے ہی کیا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے؟ 15 سال سے یہی حالات ہے نا. تو کون وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ذمہ داری قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کس پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک اور بھی لاجک دیا گیا، چونکہ میں ہر پہلو کراچی کے امن و امان کا مسئلہ یہی ہے، چور اور سپاہی کے دونوں کا تعلق کراچی سے نہیں ہے. قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والے دونوں کا تعلق کراچی سے نہیں ہے، اور ان کے درمیان رشتے اور رابطے نظر آتے ہیں. اچھا، اس میں میں نے یہ سوال رکھا تھا، آپ کی یہ سٹیٹمنٹ پہلے آئی تھی. میں نے سنا تھا، آپ نے بولا تھا، میری طرف سے جواب آیا تھا. وہ جواب آپ خود سوچ سکتے ہیں. نہیں، جواب آئے بائیں شاید تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. نہیں، جواب ادھر سے ایسا نہیں ہے. تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جب آپ میئر تھے یا آپ اتحادی حکومت کا حصہ تھے، جنرل پرویز مشرف والی کاف لیگ، کہتے ہیں پولیس تو ساری آپ لوگوں نے بھرتی کروائی تھی. تو اس کے حساب کو ڈومیسائل کے ساتھ لے آئے نا ایک دن، سندھ اسمبلی میں دکھا دیں. جعلی ڈومیسائل کراچی میں 80% جعلی ڈومیسائل کے ذریعے ہوا ہے. پولیس میں تو آپ کو وہ بھی نہیں ملیں گے. پولیس تو کچے کے ڈاکو آ رہے ہیں. کچے میں جو پولیس والے 70 جو ٹرانسفر کیے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. مستقل آپ نے لاڑکانے میں پولیس والوں کو بھرتی کرتے ہیں اور ان کو کراچی شفٹ کر دیتے ہیں. پھر وہاں سیٹ خالی جاتی، پھر آپ کرتے ہیں وہاں پہ بھرتی. 15 سال ہم آپ کو ریکارڈ. یہ جو 70 ابھی ٹرانسفر ہوئے، پھر بعد میں خبر آئی، میں نے تو چینل پہ دیکھی کہ ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری شروع ہو گئی. دیکھتے ہیں ہم بھی آپ ہیں بھائی، وہ تو مین لوگ ہیں جو سورس ہیں کمائی گئی. تو ڈاکو ایسے تو نہیں گھوم رہے ہیں. یہ جو کچے کے ڈاکو ایسے پیٹرنائزیشن کے بغیر تھوڑی ہیں کوئی. لیکن یہ مسئلہ تو بہت پرانا ہے. مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف صاحب خود اس پہ میٹنگز چیئر کیا کرتے تھے. 92 کا آپریشن ان کے چکر میں ہوا تھا اور ہمارے خلاف ہو گیا تھا. پکوں پہ ہو گیا تھا، کچوں کے بجائے. اور کچے کا مسئلہ ابھی تک ہے. ویسے وہ غلام رسول چھوٹو کدھر ہے؟ دیکھیں، جو کچوں کے جو ہوتا ہے نا کیٹی ہیں کہلاتی ہیں، وہ کن کے نام سے مشہور ہیں؟ سندھ کے مشہور سیاسی رہنماؤں خاندانوں کے نام پر ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں لوگوں سے اغوا برائے تاوان کی رقمیں وصول کی جاتی ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے سب کو ابھی اتفاق رائے. یہ جو کراچی کی سڑکیں، کراچی کی گلیاں اتنی غیر محفوظ، CCTV پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ، پھر وہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہم تو کہتے ہیں نا، یہ کراچی، یہ جو سپریم کورٹ ہے، کراچی بدامنی کیس کے ساتھ ساتھ کراچی بدحالی کیس بھی چلائے. ٹھیک ہے، اور معلومات کرے کہ کراچی کی بدحالی کی وجہ کیا ہے. اگر کراچی کا لیاقت آباد جیسا چھوٹا لوئسٹ مڈل کلاس کی بستی پورے لاہور کے برابر GST دے رہی ہے، پورے لاہور کے برابر، تو یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے پاکستان کی میڈیا کے لیے. کوئی پریشان نہیں ہونا ہے کسی نے کہ بھائی یہ تو غلام ان کو دینا ہی تھا، یہ جزیہ ہے جو لیا جا رہا ہے. تو خرچ نہیں ہوتا کیا جس ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ دے دیتے ہیں نا، وہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے نا. اچھا، وہ تو لاڑکانہ میں بھی خرچ نہیں ہوتا. اس سے تو دبئی کی ریل اسٹیٹ میں ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے بس. نہیں، لیکن میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، خرچ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ کر رہا ہوں وصولی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنا دے رہا ہے، اس پہ تھوڑی خرچ ہونا ہے. تو پاکستان کو دے رہا ہے نا، سندھ کو دے رہا ہے. تو آپ لاہور کیوں نہیں دے پا رہا ہے اتنا؟ 10 وہ لیاقت آباد اور کہاں لاہور. تو اس کا مقصد ہے کہ آپ اس کا مقصد دے رہے ہیں نا، وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں.
تو آپ تو توجہ فرمائے نا سپریم کورٹ کے، جو دنیا بھر میں سب سے وفادار وہ ہوتا ہے جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنا ٹیکس دے رہا ہے، پیسے دے رہا وہ وی آئی پی جیب سے نکال کے تیل نکال رہا ہوتا ہے. اور آپ نے اس 50 سال میں ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا. میں آپ سے اگر آپ فگر نکالیں نا، پاکستان میں جو ٹیکس دے رہے ہیں لوگ، جی جی جی، ان میں سے کس کا تعلق، کتنوں کا تعلق کہاں سے ہے، پتہ لگ جائے گا آپ کو. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں چونکہ آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں کراچی والے، بدماش بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، ملک دشمن بھی ہیں. یار حد ہوتی ہے یار. یہ میں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ نے متعدد بار، یہ پہلی بار وزارت نہیں ہے، ویسے تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 16-17 بار رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پارلیمان میں بھی رہے ہیں. اگر سینئر پولیٹیشین کی حیثیت سے میں پوچھوں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے کراچی میں، بڑا دکھ ہوتا ہے، اور نوجوان اپنی جان سے جاتے ہیں، مار دیا جاتا ہے سر عام دن دہاڑے، جس کو وہ کہتے ہیں جی ڈاکو آ گئے تھے، بھائی ادھر سے ہی کہیں سے آئے ہوں گے. آپ سے یہ پوچھوں کہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ ایک گھسی پٹی بات دوبارہ کروں گا کہ حقائق وہی ہے. حقائق تو پھر اگر قائم ہی رہے تو وہ یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام سے کے ذریعے پوچھ رہا ہوں نا، جب پشاور میں پشاور کی پولیس ہے، لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ کوئی جواب ہے؟ اس سے ڈاکو ڈر جائیں گے کیا؟ نہیں، ڈاکوؤں کو پالیں گے تو نہیں نا وہاں کے لوگ ہوں گے. تو وہ گلی کا، اس لیاقت آباد میں لیاقت آباد کا، اور لیاری میں لیاری کا بیٹا جو ہے جب پولیس میں ہوگا تو وہ کرائم تو نہیں ہونے دے گا وہاں پہ. اس سے لوگ پکڑ تو سکتے ہیں محلے والے. یہ تو وہ لوگ ہیں جب عید ہوتی ہے نا کراچی میں، جی جی، تو کراچی کے سنگلرز میں یوں ہی لائٹیں جل رہی ہوتی، کیوں پولیس والے سارے چلے جاتے ہیں اندرون سن. اچھا، خالی ہوتا ہے کراچی، تو اوپن، یعنی ہاں خالی ہوتا ہے، یعنی کہ سب کا تعلق وہاں سے ہے نا. آپ کا ڈومیسائل کراچی کا بھی ویسے ڈاکٹر صاحب اتفاق کی بات ہے، اسلام آباد میں سب سے زیادہ اس شہر میں جب چوریاں ہوتی ہیں عید پہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. یہ بھی تو ایلینز کا شہر ہے، اجنبیوں کا شہر ہے. مجھے اجازت دیں، میں ناظرین، نہیں تو ہاسٹل ہے نا، شہر تو نہیں ہے، ہاسٹل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لیکن اس میں بھی ایسا کوئی اوپر سے لادے ہوئے پولیس والے تو نہیں ہے نا، گاؤں میں چلے جاتے ہیں اپنے آس پاس کے. چلے مجھے اجازت دیں ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نیشنل لیڈر ہیں، قومی رہنما ہیں. آج سپریم کورٹ میں جو کیس چلا، جو سماعت ہوئی، بڑے حیران کن اس میں باتیں تھیں. یہ بھی بات کی جا رہی تھی، وہ بات بھی کی جا رہی تھی. میں ان کے سامنے رکھوں گا ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے روبرو ہیں MKM پاکستان کے سربراہ فیڈرل منسٹر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب، آج جو پروسیڈنگ ہوئی سپریم کورٹ کی، اوپن تھی، لائیو تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ اچھا، میں آج مصروف تھا، کئی 2 یونیورسٹیوں کے دورے پہ تھا. اچھا. تو لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ PTI کہہ رہی ہے کہ اس کو دھچکا لگا ہے. تو میں اس پہ زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا، مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی پوری مندرجات مجھے پتہ بھی نہیں کہ کیا کیا بات ہوئی ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں ایک تاریخ تو رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے خدشات جو ہے بہر طور موجود رہتے ہیں، اور بڑے اہم اور مشکل وقت میں جب انصاف ملنا تھا پاکستان کی عوام کو تو وہ نہیں مل سکا، اور جمہوریت کے ساتھ بھی بعض اوقات فیصلے کھڑے نہیں ہو سکیں. تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف آزاد ہے پاکستان میں تو پھر ہم بھی آزاد ہیں، اور انصاف آزاد نہیں ہے تو پھر ہم ایک آزاد قوم نہیں ہیں. PTI نے جو آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے، ان کے کور کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس پر ان کو مایوسی ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان آج کہہ گئے کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے لکھ دیا تھا. دوسری طرف ایک کمیشن بنایا گیا تھا، اس کمیشن میں نے تو جنرل فیض صاحب کو ایبزالو کر دیا تھا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ وہ PTI کو کس چیز سے اعتراض تھا؟ فیض صاحب کا نام لینے سے، یا یہ بات کہنے سے کہ وہ ملوث تھے، یہ کہنے سے، یا کھل کے نہ کہنے سے؟ میں تو نہیں سمجھ پایا ہوں PTI کو اصل اعتراض کس چیز پہ ہے. اور
ان کے اعتراض کی وجوہات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کس چیز پہ. جی آپ تحریک انصاف کے اعتراضات کی بات کر رہے ہیں. جی جو آپ کا سوال وہی ہے ایگزیکٹلی کہ تو انہوں نے ان کی کس ریمارکس پہ کہ ان کا نام نہ لینے پہ کیا اعتراض یا ان کا نام لینے پہ کیا ہے. تو ان کا نام لینے پہ کیوں کیا ہوگا اس کی وضاحت کر دیں وہ. اور ایک فیصلہ انہوں نے دیا تھا, اس کے اوپر ایک اور فیصلہ جو بھی عدالتی کارروائی کا حصہ ہوگا اس میں ایک فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا کہ وہ نہیں تھے. تو کیونکہ ان کا ریمارکس کنفیوزنگ ہے تو میرا جواب بھی کنفیوزنگ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, چیف جسٹس آف پاکستان وہ مداخلت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اندر سے بھی مداخلت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کی طرف سے مداخلت ہوا کرتی تھی, پھر وہ دوستوں, یہ الگ بات ہو گئی نا, دوستوں اور فیملی کے حوالے سے. اب میں چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں. وہ اعتراض تو ان کا آپ نے بیان کر دیا. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیملی دوستوں سے, مثلا ہم دیکھتے تھے آڈیو لیکس آئیں, کہیں ساس جو ہے وہ جج کو فون کر رہی ہے, کہیں داماد کا انفلوئنس ہوتا تھا. تو یہ بھی تو حقائق ہیں جن کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان روشنی نہیں جناب, یہ تو ثابت ہوتا جا رہا ہے نا. ہم تو ایک اپنے اقدار کے ساتھ اور ایز اے نیشن جو مورل ویلیوز ہیں اس کو تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ کھوتے جا رہے ہیں. کم سے کم اس پہ کوئی اعتراض بھی کر رہا ہے تو بڑی اہم بات ہے. قبول ہی کر رہے ہیں نا اپنے اندر کی کمزوری کو, تو اس پہ بھی کیا اعتراض کیا جانا ہے. اپنے اندر کی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں نا, اور یہ اچھا ہے, اچھی بات ہے. اور اس کو ریکٹیفائی کریں, جب انہوں نے تسلیم ہی کر لیا ایسا ہے تو اس کے ریکٹیفائی کرنے کے بھی اقدامات کریں. نہیں, بٹ آج کا کانٹیکس جو پی ٹی آئی نے بھی اعتراض کیا کور کمیٹی کے مطابق, پتہ نہیں ادھر ان کی کیا باتیں ہوئیں, کہ اصل معاملہ ان 6 ججز کی شکایات کا ہے, ان 6 ججز کے خط کا ہے. کور کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ادھر ادھر گھمائی جا رہی تھی بات. اچھا, مے بی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا پروسیڈنگ تھی وہاں پہ. اور 6 ججز کی بھی میں تو کہوں گا اگر کسی نے اعتراض کیا تو ان کے اعتراضات کا جائزہ لیا جائے, لیکن ان کے اعتراضات کو فیصلہ سمجھ کے قبول نہیں کر سکتے نا آپ, کہ انہوں نے جو کہا ہے صحیح ہوگا. انہوں نے اعتراض کیا ہے, اس پہ جو عدالتی کارروائی ہوتی کی جانی چاہیے کہ ان کا اعتراض صحیح ہے, غلط ہے, حالات کی پیداوار ہے یا حقائق کی. ڈاکٹر صاحب یہ واقعی فیصلہ نہیں ہے ججز کا, وہ تو تجاویز بھی دیں فل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے, وہ بھی آج زیر سماعت آئیں, یعنی سامنے آئیں. پھر بار ایسوسیشن سے بھی مانگ لی گئیں, بار کونسل سے بھی تجاویز مانگ لی گئیں. لیکن میرا اگلا سوال, تجاویز پہ کا جائزہ لیا جائے گا نا. جی جی جی. تو اس کے بعد اگر جائزہ نہ لینے کا فیصلہ ہوا ہے تو پھر تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے. اگر جائزہ لینے کا فیصلہ ہوا ہے تو پھر تو اعتراض. سر یہ پروسیڈنگ ہیں ہی جائزہ لینے کے لیے, پھر کیا پریشانی ہے. اچھا, ایک اور بھی تاثر, یہ فیصلہ چیف جسٹس نے کیا ہے نا کہ جائزہ لیا جائے گا. انہوں نے یہ لارجر بینچ بنایا خود ہی. پھر کیا پرابلم ہے. جو حکومت نے پہلے کمیشن بنایا تھا, کابینہ, آپ بھی کابینہ میں موجود تھے, جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے. یا تو پی ٹی آئی کو اپنے آنے والے فیصلوں کا کچھ اندازہ ہو گیا ہے. اچھا, تو وہ دباؤ انڈائریکٹلی پہلے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اعتماد ہی نہیں کرتے عدالتوں پہ, شاید ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو آج ریمارکس آئے, جو پروسیڈنگز چلیں, اس میں کچھ یہ بھی تاثر نکلا کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ ان کے ریمارکس کو فوراً ہی کچھ ججز حضرات کی طرف سے کاؤنٹر کیا جا رہا تھا. ان کے بھی اپنے ریزن تھے, لاجکس تھے. بار بار یہ کہا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں, باقی وہ کہہ رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک کامنٹ, دیکھیں جب 5-7 یا فل بینچ کیوں بیٹھاتے ہیں آپ, تاکہ مختلف رائے ہوں, مختلف لوگ فیصلہ کرنے ہوں, اور یہی مختلف رائے اور اختلاف رائے کی بنیاد پر ہی تو وہ اپنا بینچ بڑھایا جاتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی رائے جمع ہو کے فیصلہ ہو. تو جتنا یہ اختلاف ہونا تو ہیلدی بات ہے. ہر ایک آپ کیوں بڑھاتے ہیں, ورنہ ایک ہی آدمی فیصلہ کر لے. آپ جتنے بڑے بینچ کی تشکیل کی بات کرتے ہیں, اس کا مقصد آپ مختلف ذہن, مختلف طریقے, مختلف رویے, مختلف شخصیات کی رائے کے اجتماع کے ساتھ کوئی فیصلہ چاہتے ہیں. یہ درست ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ملی بھگت نہیں ججوں کے درمیان, کوئی سے وہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. سو پلورلزم ہے, ڈائیورسٹی ہے, ہر ایک اپنی رائے دے رہے ہیں جس کو یعنی ویلکم کیا جانا میرا تو خیال ہے. اور لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی مذہبی معاملہ ہے کہ آپ اختلاف رائے کی اجازت ہی نہ ہو. ججز کہہ رہے تھے
کہ اب بھی جاری ہے. آج تو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میری اس ٹینیور میں جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. پروبیبلی ان کا فیڈ بیک ہوگا جب انہوں نے ان ججز سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے ملاقات کی تھی. باقی ججز کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب بھی ہو رہا ہے. ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ججز غلط کہہ رہے ہیں. یہ جائزہ لینے کے لیے تو بنایا گیا ہے. اب ہم جائزہ لیں گے کہ جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس میں کتنی جائزہ لے سکتے, تبصرہ نہیں کر سکتے, اور خدشات رہتے ہیں کیونکہ تاریخ ایسی ہے. اور تاریخ میں ایسے بھی فیصلے ہیں جن کو ابھی جوڈیشل مرڈر بھی کہا جا رہا ہے. جی ہاں, تو اور بڑے بڑے فیصلے بھی کروا لیجئے نا مشرقی پاکستان کے سہانے سے لے کر بہت سارے, تاکہ کہاں کہاں پاکستان کا مرڈر ہوا ہے, کہاں کہاں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے, کہاں کہاں پاکستان کو تقسیم کرنے کے انتظامات ہوئے ہیں, سب پہ فیصلہ کر لیجئے. تو یہ تو بہت معاملہ کھل جائے گا پھر. جی بس تو چلیں, یہ بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ ایک جوڈیشل مرڈر کہا گیا ہے. میرے خیال ہے عام پاکستانیوں کے ساتھ بھی جائزہ لیجئے کتنوں کے ساتھ ہوا ہے. ایکسٹرا جوڈیشل بھی تو ہوا ہے نا. اچھا, ایکسٹرا جوڈیشل ہوا ہے ان کا بھی فیصلہ چکا دے نا کسی دن عدالت. کہ کراچی میں ہزاروں لڑکے مارے گئے تھے وہ ایکسٹرا جوڈیشلی مارے گئے تھے, قتل تھا وہ. ایک کامنٹ یہ بھی آیا, بہت بار آیا, کہ جی پارلیمان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, قانون سازی ہونی چاہیے. پھر پیرلل تو پارلیمان کا کردار تو ہے نا. نہیں 100% ہے, 100% ہے. اور قانون تو پاس ہوتے رہتے ہیں وہاں سے. امپلیمنٹیشن کا ہے کہ کیوں نہیں ہو پاتا, کس کو سوٹ کرتا ہے کس کو سوٹ نہیں کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ سوالات بھی بڑی ضروری ہیں. ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اجازت ہونی چاہیے, سیاسی رہنما کی حیثیت سے نہیں صرف, کہ بھئی یہ جو آئین ہے پاکستان کا 50 سال ہو گئے اس کو, تو 50 سال پہلے کا پاکستان اچھا تھا, اس آئین کے 50 سال بعد کا پاکستان اچھا ہے. اور یہ آئین بنا کون سی اسمبلی سے تھا؟ 70 کے الیکشن میں جو اسمبلی تشکیل پائی تھی اس کے 55% تو لوگ تھے ہی نہیں. تو یہ تو ادھوری اور اسمبلی تھی جس کے کوئی بھی قانون سازی اور آئین جو ہے اس کی لیجیٹیمیسی پر میرا سوال اٹھتا ہے. جینوئن سوالات ہیں. مجھے اجازت دیں ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اتحادی پارٹی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. مذاکرات کی بازگشت ہے. پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 جماعتوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. نمبر 1 نون لیگ, پیپلز پارٹی اینڈ MQM. ان کا لاجک یہ ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور یہ بینیفیشری پارٹیز ہیں. میں ذرا مذاکرات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی رائے لوں گا, لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے روبرو ہیں MQM پاکستان کے سربراہ فیڈرل منسٹر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. یہ رانا ثناء اللہ خان کو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں, پنجاب کے صدر ہیں, ان کو وزیر اعظم کا سیاسی امور کا مشیر بنایا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تعیناتی کو؟ فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس. دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک تو ان کی بات میں ابہام نہیں ہوتا ہے, کلیئر بات کرتے ہیں, 2 ٹوک کرتے ہیں, اور اس وقت بڑا اہم ہے ان کا سیاسی امور کا وزیر بنانے کے لحاظ سے بڑا اہم ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت جو ان کا میسیجنگ ہے, جو ان کا بیانیہ ہے, وہ تو وسیع تر سیاسی اور قومی ڈائلاگس کے لیے ہے. جی. اور وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اور مل کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مددگار ثابت ہوگا آنے والے وقتوں میں خود موجودہ حکومت کے لیے. لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مذاکرات کریں گے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن ان کی اپنی موجودگی میں اپنی پارٹی کے اندر ایک ایسی رائے جو کہ اختلاف سے زیادہ مذاکرات پہ یقین رکھتی ہو, تو یہ حوصلہ افزا بات ہے. یعنی رانا پھر ان کا سیاسی تجربہ بھی اپنا ہے اور انتظامی تجربہ بھی اپنا ہے. انتظامی پنجاب میں متعدد بار وزیر رہے, پھر ادھر رہ گئے. لیکن یہ پی ٹی آئی جب کہتی ہے کہ ہم سب سے بات کریں گے,
3 सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और आपकी पार्टी। आपकी पार्टी से क्या मसला है? आप तो इत्तेहादी रहे उनके साथ। हाँ, एक्चुअली वो हमने अपना मैंडेट जो वापस लिया है तो उसकी वजह भी हो सकती है क्योंकि 18 के इंतखाबात के नताइज की पोल खुल गई है। अगर वो समझते हैं ये इंतखाबात भी कुछ मसाइल का शिकार थे तो पता है कि 18 के इंतखाबात उन्होंने जो जीते थे क्या वो जीत पाए थे? कराची से कोई एक सीट भी थी उनकी जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो थी 14-15 सीटें उस वक्त जीते थे। 14 थी। 14 तो क्या बगैर किसी ताउन के मदद के जीते थे? तो आप अच्छा क्या 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 बयानिया है? पीटीआई का बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत का हिस्सा होना चाहिए। जो प्रेस कर रहे हैं इससे जाहिर होता है। सियासत का कहना ये है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए और सियासतदान कुछ समझते हैं कि हम सियासतदानी है जो उनको मुलव्विस करते हैं, इन चीज़ों में मजबूर करते हैं कि वो सियासी हवालों से नज़र आएँ कहीं। वो तो कहते हैं कि आप सियासत में शामिल हों और हमारी साइड पे खड़े हों, आप न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल तो खैर गाली बना के पेश किया। न्यूट्रल ना हो हाँ। तो और न्यूट्रल इस तरह ना हो कि मेरे साथ खड़े हों तो आप सही हैं, हक पे हैं, ये ना। अच्छा नहीं, उनकी तरफ से जो बात वो सामने कहते हैं, दिलों का हाल नियतें तो अल्लाह जानता है। वो कहते हैं कि चूंकि ऑल पावर का मंबा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, ये हुकूमत अहम ही समझते हैं वो, और चूंकि जिनके पास पावर है हम सिर्फ उनसे बात करेंगे, और वो बात भी कहते हैं कि बात इसलिए करना चाह रहे हैं कि आइन की सुप्रीमेसी के लिए। उनकी अगर बात सही समझ ली जाए तो फिर अगर सारा पावर एक जमहूरी दौर में किसी और के पास है तो उस पर तो उनको इतराज़ होना चाहिए ना। उसको लेजिटिमाइज क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, जो मुझे उनसे बातचीत मैं बात समझ गया हूँ। जी वो इनसे इसलिए बात कर रहे हैं कि सारी ताकत उनके पास है। तो आप तो सियासी जमात हैं, आप इस बात को ना माने, तस्लीम ना करें और कहें कि नहीं, उसके बावजूद हम सियासी जमातों से बात करेंगे, सियासी लोगों से बातें होंगे, मुज़ाकरात सियासी जमातों के आपस में होने चाहिए। भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं? बड़े क्लियरिटी के साथ बताएं ना आप। वो अपने तौर पे वो क्लियर हैं। वो बाकी सियासी जमातों, मौलाना फजलुर रहमान को रीच आउट कर रहे हैं, अचकज़ई साहब को सदर का उम्मीदवार नामज़द किया। उसकी लॉजिक बताएंगे? वो एक इंतखाबात के नताइज पे ही आप फैसला कर रहे हैं। आपको तो बड़े शक थे उनकी क्रेडिबिलिटी, जिनके साथ आप खड़ा होना चाहते हैं उनकी तो क्रेडिबिलिटी पे आपको बड़ा शक था। उनकी तो वो हुब्बुल वतनी पे आपको शिकायत रही है। तो ये चीज़ें, ये पहलू अगर आप पहले बताएं कि इनके बारे में आपका बयानिया गलत था, मौलाना साहब के बारे में आपका बयानिया गलत था और आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप उनको सॉरी कहना चाहते हैं और समझते हैं वो सही है और हम उनके साथ मिल के चलना चाहते हैं। क्या है ना, ये पहली बात। वैसे मौलाना साहब की पोजीशन उन्होंने बहुत मजबूत कर दी है, लेकिन वो जो नारे शारे लगाते थे वो नारे तो आप मना कर देते हैं कि कोई नारे नहीं लगाए उनके खिलाफ। तो वो मना कर देते हैं ना, लेकिन खुद नारे की बात नहीं है ना। खुद सरबराह जो है पीटीआई के, वो जो बयानिया था उनका मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से जिनके साथ वो लेके चलना चाहते हैं, तो उन पर तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी करप्शन के हवाले से, मुल्क से वफादारी के हवाले से सवाल उठता था। तो कह देना चाहिए ना कि ये गलत था, ऐसी बात नहीं थी, मैं गलत था, वो सही थे, और वो क्योंकि सही है तो मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ। अब वो आपकी जो 3 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम, वो इसलिए बात नहीं करना चाह रहे, जो कहते हैं पब्लिकली स्टेटेड पोजीशन है, वो कहते हैं इन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका मारा। अच्छा, वो इंक्लूडिंग एमकेएम का नाम भी लेते हैं। ठीक है, इसका मकसद ये है कि पावर सियासी लोगों के पास था, जब ये डाका डाल सके हम लोग, जिनसे ये समझ रहे हैं कि सारा इख्तियार उनके पास है और इस इंतखाबात में उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया है, तो सियासी ताकतें हम थी और हमने इन्वॉल्व हुए इसमें, तो कम से कम जमहूरियत इस हद तक तो आज़ाद थी। और वो बता दें कि 18 को जो मैंडेट आज एमक्यूएम को मिला है इस इलेक्शन में, क्या 18 में एमक्यूएम के पास वो मैंडेट था या नहीं था, फिर आगे हम बात करते हैं उनसे। अच्छा, वो 18 और ये मैंडेट एमक्यूएम के पास 87 से है जनाब, 87 से।
ہر اچھے اور برے وقت میں جب گلی گلی باڑ محلہ محلہ حصار تھا نا، ایم کیو ایم کا نام لینا گناہ تھا، تو بھی ایم کیو ایم جیتی ہے الیکشن. اچھا، وہ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تو اور بھی تقرری گورنرز کی ہونی ہے، تو سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ گورنر کیا؟ سندھ میں گورنر موجود ہے اور وہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. یعنی کامران ٹیسوری صاحب چینج نہیں ہوں گے؟ ابھی تک نون نے تو ہم سے کوئی بات نہیں کی ہے کہ چینج ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیں نا، ایگریمنٹ تو ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا گورنر ملے گا پیپلز پارٹی کو، بلوچستان اور سندھ کا ملے گا نون لیگ کو. اب چونکہ نون لیگ کے اتحادی ہیں تو نون لیگ نے آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے، نہ یہ کہا ہے کہ وہ اپنا گورنر لا رہے ہیں، نہ یہ کہا ہے کہ وہ موجودہ گورنر کو ہٹا رہے ہیں. یہ بھی خبریں چلتی رہیں کہ آپ کا کوئی ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب سے ملے گا، عنقریب ملے گا، پھر پی ایم صاحب باہر چلے گئے، اب پھر انہوں نے جانا ہے 4-5 مئی کو گیمبیا. تو وہ ملاقات کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ جناب بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے نا پاکستان بھی، تو ہم تو پوچھنا چاہیں گے نا اکنامی پہ کیا کر رہے ہیں آپ. اچھا، سیاسی آزادیوں کے حوالے سے کیا چیز ہے؟ ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں، اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہ کب ملاقات ہے؟ ابھی جب وہ بھی مصروف تھے، جیسے فارغ ہوں گے تو مانگیں گے، اور اس سے پہلے تو مانگیں گے، اس بجٹ سے پہلے، کہ اس شہر کی طرف توجہ رکھیے جن کی وجہ سے آپ کا بجٹ بننا ہے، جن کی وجہ سے ملک کو چل رہا ہے، جن ملک کی ترقی سے براہ راست اس کا تعلق ہے. اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ معاملہ کراچی کے ریپرزنٹیٹیو ہونے کے لحاظ سے ہی نہیں ہے، ایک عام پاکستانی ہونے کے لحاظ سے بھی سوال بنتے ہیں ہمارے. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ناظرین، ہمارے روبرو تھے اپنے میزبان شوکت پراچا کو. اجازت دیجیے، خدا حافظ.